बاتیں بھی ہیں, معلومات بھی ہیں, لیکن مناسب وقت نہیں ہے, وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے, باقی احباب نے بھی لب کشائی کرنا ہے. تو آخر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے لیے ہمیشہ ہر وقت دعا گو ہوں. ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر, یہ فن تقریری میں ہر جگہ پر مجھے انہوں نے بڑا مطلب میری رہنمائی بھی کی, میری تربیت بھی کی, میری معاونت بھی کی. اور آج میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ہر جگہ پر مالی مدد بھی کی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ یعنی جو تعلیمی ضروریات تھیں اس کے اندر جو مجھے مالی مشکلات درپیش ہوتی تو اس میں بھی وہ میری مدد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو خراجے, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کا سفر آخرت آسان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اس زندگی میں. ہم نے بھی اسی زندگی میں لوٹ کے جانا ہے. صاحب کہاں کہاں پڑھا ہے آپ نے کٹھے جی؟ سر یہ میرا ان سے تعلق بنا ہے 85 میں. 84 میں میٹرک کی ہے. اچھا. میں یہاں آیا, بہت ویسیت استاد شگرد ہمارا تعلق قائم ہوا 85 میں. اچھا جی. 85 سے تعلق میرا جو ہے وہ واجبی سا رہا. بحثیت استاد ان کو سلام کرتا, وہ مجھے جواب دیتے, اور بس اس طرح آنا جانا رہا. ملاقاتیں جب بڑھتی چلی گئیں تو یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا. مجھے جس مہربان کی تلاش تھی میں نے ان کے روپ میں وہ مہربان پا لیا, اور شاید ان کے کہیں گوشے میں کسی ایک شاگرد کی نشست خالی تھی جس پر انہوں نے مجھے دکھا. واہ 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 مدر صاحب واہ, بہت اعلیٰ جی. دوستو صرف مقصد یہ ہے کہ مجھے ابتدا میں اسٹوڈنٹ لائف میں بہت محرومیوں کا سامنا تھا. میں گھر سے تھوڑا سا کٹ آف بھی تھا, مالی مشکلات بھی دامنگیر تھی, والد صاحب کے حالات اکنامکلی کچھ اس قابل بھی نہیں تھے, تو مجھے کچھ سیلف میڈ ہو کے چلنا پڑا. تو جب انسان جو ہے وہ سیلف میڈ ہو کے چلتا ہے تو ان ایکسپیکٹڈ مشکلات بھی آتی ہیں, اور اس میں اسے رہنمائی اور مدد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ ایسی صورتحال میرے ساتھ تھی. پھر میرے اسٹوڈنٹ لائف میں میرے ساتھ مہربان ہوئے, اور پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ اور میں ایک چیز ہوتے چلے گئے. وقت گزرتا رہا, وہ اپنے شاگردوں کے گوشے میں جس نشست پر مجھے جگہ دے چکے تھے میں نے اس جگہ میں اضافہ کرتا چلا گیا, اور وہ اپنے مہربان ہونے کے ناطے میرے دل میں جو گوشے بنا چکے تھے وہ اس کے مالک بنتے چلے گئے. تو ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ شناسا ہوتے رہے. پھر بحثیت طالب علم اور استاد یہ تعلق قائم رہا. یہ 92 تک قائم رہا. میرا 1990 سے 92 کا سیشن ہے گورنمنٹ کالج میں, اور اس دوران یہ بطور ملت کالج اور سائنس کالج میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے. آپ کا شعبہ انگریزی؟ میرا شعبہ انگریزی ہے جی. پھر میں نے 1 سال بی ایڈ کیا تھا 93 میں. جی. اس وقت ایجوکیشن کالج ہوتا تھا, تو آج کل ایجوکیشن یونیورسٹی ہے. تو پھر میں سائنس کالج میں وہاں سے اکثر جاتا, اور دوپہر کا کھانا یہ اس وقت نہیں کھاتے تھے جب تک میں نہیں ان کے پاس آیا. واہ واہ واہ. سائنس کالج کی ہاسٹل سے میرا کھانا ہوتا تھا, وہ کھانا جو ہے وہ سائنس کالج کے ہاسٹل سے آتا تھا, اور یہ عظمت صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ میرا انتظار فرما لیا کرتے کہ مذہب نے آنا ہے پھر کھانا کھانا ہے. واہ واہ. یہ سائنس کالج میں میری ملاقاتیں رہی. پھر کچھ وقت میں بے روزگار رہا, یعنی ایجوکیشن مکمل ہو گئی لیکن کہیں جاب نہ مل سکی. تو پھر 96 میں میری پوسٹنگ ہوئی بطور لیکچرر. شہر سے باہر جگہ ملی, ادھر ملت کا ڈگری کالج ہے چک 170 جنگ روڈ پر, گوجرا موڑ اسٹاف ہے اس سے دائیں طرف ہٹ کے نا جی 170 ڈگری کالج, وہاں میں پوسٹ ہوا 96 میں. اور یہ اس وقت سائنس کالج میں تشریف فرما تھے. تو پھر میں نے جب وہاں سے آنا تو یہی بس اسٹاپ ہوتا تھا, یہی گورنمنٹ کالج کے سامنے سے یہ اترتے تھے, یہیں سے بیٹھتے تھے. تو پھر میں نے اتر کر سیدھا یہاں آنا, تو یہ مجھ سے پہلے یہاں موجود ہوتے تھے. واہ مدر صاحب. تو بہرحال اس طرح جیسے والد اپنے بچوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, واہ واہ مدر صاحب, واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ میرا جی. یہ انتظار کرتے تھے, منتظر ہوتے تھے کہ مذہب نے آنا ہے. خیر یہ وقت بھی گزرتا رہا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے سائنس کالج آیا. تو عظمت صاحب اس وقت سائنس کالج سے سمن آباد کالج آ چکے تھے. واہ. تو وہاں پر ان کا وقت تھا. اب میں جو آپ کو ایک عظیم واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگ واقف نہیں ہیں. میری ایک بیٹی تھی, اور 18 دسمبر 99 کو اس کی ولادت ہوئی. میری پہلی بیٹی تھی, لیکن بہت بڑی کمزوری ہے, اب بھی ہے. اس وقت وہ میڈیکل کالج سرگودا کی طالبہ ہے. تو اس کی ولادت ہوئی 18 دسمبر 99 کو. عظمت صاحب سے میں نے ذکر کیا, انہیں پتہ بھی تھا. ظاہر جب میں آیا بتایا مسز ہاسپٹل میں یہ وہ سارے یہ حالات سے واقف تھے. تو انہوں نے ایک نا علم العادات نکالا. اس بات کا کسی کو نہیں پتا, لیکن عظمت صاحب علم العادات کے ماہر تھے. اللہ. اب یہ حقیقت آپ کو سمجھ نہیں ہوگی. انہوں نے 18 دسمبر 99 یہ فگر لکھ کر اس کے اعداد جمع کرنا شروع کیے, اور اس کے بعد حروف کے اعداد جمع کیے, جیسے پے لام اس طرح کے حروف. اور پھر کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا یار یہ 18 دسمبر 99 کو جس بچے کی ولادت ہوئی ہے رات 9 بجے, اس کا نام فے سے شروع ہونا ہے. کچھ خوش نصیبی کی بات ہے. میں نے کہا سر پھر ہو بتائیں. ہم کئی ناموں پر غور و فکر کرتے ہیں. آخر ایک نام پر اتفاق ہوا, اور وہ نام بنا فلک ناز.
अजमत साहब ने नाम तजवीज़ कर दिया, मैंने कहा जी यही नाम होगा। खानदान ने कोई और नाम सोचे हुए थे, वालदा ने भी, औरों ने भी, मैंने कहा नहीं, जो अजमत साहब ने नाम रखा है वही होगा। फिर सर उसकी पहली बरसी पर तशरीफ ले गए और एक खूबसूरत नज़म मतलब लिख कर फ्रेम करा के मेरे कमरे में लगा के आए। अच्छा, अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अपनी रिटायरमेंट वाले दिन, यानी सुबह रिटायरमेंट है तो आज शाम ये रियाज कादरी साहब के साथ मेरे घर गए। अच्छा, चल नहीं सकते थे, गैंट्री का प्रॉब्लम था, तो बहुत ज्यादा मसला था। रियाज कादरी साहब ने मोटरसाइकिल पर बिठा के मेरे घर ले आए और मेरे घर बैठे रहे काफी देर, रात होगी वफात से एक दिन पहले। हाँ जी, वफात यानी जो सुबह रिटायरमेंट है ना, वफात है, इत्तफाक की बात है, रिटायरमेंट वाले दिन वफात हुई है। अजमत साहब की वफात जो हुई है उसी दिन रिटायरमेंट है और उसी दिन अलग सुबह इनका इंतकाल हुआ। अच्छा, अब शाम को मेरे घर गए हैं, रियाज कादरी साहब के साथ गए हैं, वो उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाते थे, खुद जा नहीं सकते थे और घुटनों पर कपड़ा वगैरह डाल के चलते थे। तो खैर मेरे पास बैठ के बातें करने लग गए। अब रियाज कादरी साहब को थोड़ा सा जल्दी थी, कहते चले नहीं यार अभी मदरसे और बातें कर लें, बैठ जाते। रियाज कादरी साहब ने जब 2-3 दफा ये बात दोहराई के चले तो उन्होंने कहा नहीं, अब क्या, फिर बदी शेर बोला, अहले साहिल से तो मिलूं, ये शेर किसी और का है लेकिन पढ़ा अजमत साहब ने था। अहले साहिल से तो मिलूं, नाखुदा जल्दी न कर, फिर खुदा जाने मयस्सर हो न हो साहिल मुझे। वक्त है दोस्तों, अलग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो मुझे पहली कॉल वसूल हुई प्रोफेसर अजमतुल्लाह हजरा, अहले साहिल से तो मिलूं, नाखुदा जल्दी न कर, फिर खुदा जाने मयस्सर हो न हो साहिल मुझे। भाई सोचने की बात है, फिर खुदा जाने मयस्सर हो न हो साहिल मुझे। अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो शायद ये कुछ लम्हात जो होते हैं बड़े कुर्बत के हो जाते हैं और कुछ इंकशाफात हो जाते हैं जो इंसान बयान नहीं कर सकता, ये हकीकत है। लो जी, राणा हसन परवेज साहब हमें बात कर रहे हैं, आज़ाद नकीबी साहब हमें बात कर रहे हैं। राणा हसन परवेज साहब आपको सलाम कह रहे हैं, मेरा ख्याल शायद आपका तो उनके ताल्लुक शागिर्द हैं शायद आपके, राणा हसन परवेज। अच्छा, हाँ जी, राणा हसन परवेज साहब, मदर अली साहब को आपका सलाम पेश कर दिया गया है, वो भी आपको सलाम और आपको गुड विशेस पेश कर रहे हैं। जनाब सलामत रहें राणा हसन परवेज साहब जी। दोस्तों अब इसके बाद मैं आखिरी गुजारिश करूंगा, जस्ट 1 मिनट, मेरा जुमला खत्म होने वाला है, कुछ वक्त ज्यादा बात सिर्फ ये है कि देखिए हम बुजुर्गों को याद करते हैं, उनके किरदार और उनकी सीरत का चर्चा करते हैं और उनके आदात और खसलात और उनकी मेहरबानी को याद करके आज उनकी महफिल ताज़ा कर रहे हैं। कोशिश ये है, ख्वाहिश ये है कि आज वो हमारा माजी बन चुके हैं। दोस्तों आज हमें भी ये कोशिश करना है कि हम भी आज अपना ऐसे गुजारें कि ये कल को हमारा माजी बने और इस पर बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि सदा याद रहो। राणा हसन परवेज साहब, सुन ली बात आपने जी। प्रोफेसर मदर अली साहब अपने दरीना उस्ताद और दोस्त प्रोफेसर अजमतुल्लाह खान अजमत की अजमतों को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में ट्राइब्यूट पेश कर रहे थे, सलाम अकीदत पेश कर रहे थे। आज इंकशाफ हुआ कि मदर अली साहब कितने गहरे शख्स हैं। दूर से तो हमने भी इनको देखा था, लेकिन पता तब लगता जब करीब बैठे और किसी की जब इंकशाफात होता है उनकी चीज़ों खूबियों का, कमालात का। तो जनाब मदर अली साहब आपकी भी हमारे दिल में बहुत कदर बड़ी है, बहुत मोहब्बत बड़ी है और इंशाअल्लाह ताला आपसे ताल्लुक़ रहेगा। डॉक्टर सैयद हमद रज़ा जैदी साहब जी, ये फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा हवाला है, अदबी खानवादे से ताल्लुक़ है। तो मेरे तो जनाब अली उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इस हवाले से एक दिन में ना मुलाकात करें तो तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। जनाब डॉक्टर सैयद हामिद रज़ा जैदी साहब सादात ख़ानदान का चश्म चिराग, इल्म और अदब का एक ऐसा समुंदर है। अब जनाब डॉक्टर साहब इज़हार ख्याल फरमाएँ। सामीन नदी वकार, फैसलाबाद, जिंदा दिलाने फैसलाबाद। आज हम लर्नड प्रोफेसर जनाब मुहक्कक, अदीब, शायर और अजीम इंसान जनाब प्रोफेसर अजमतुल्लाह खान अजमत साहब की 22वीं बरसी के हवाले से यहाँ पे तकरीब जो मुनक़द हुई है या जारियो सारी है, इसमें मौजूद है प्राइम होटल जो धोबी घाट ग्राउंड के बिल्कुल सामने मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है जनाब आरफ चांद साहब हमारे साथ मौजूद है जो फैसलाबाद के अजीम गुलकार हैं। जनाब मोहम्मद बिलाल साहब हैं
جو یہاں پہ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اظہار احمد گلزار صاحب ہیں جو سوشل میڈیا کے بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں, بہت بڑے میڈیا میں واٹس ایپ کر لوں گا میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جناب اظہار احمد گلزار صاحب جو اردو میں جنہوں نے ابھی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جناب ڈاکٹر اظہار احمد گلزار صاحب نے, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں یہاں پہ یہ بتانا پسند کروں گا کہ جناب عظمت اللہ خان عظمت صاحب, ان کے بھائی جو تھے عظمت اللہ خان صاحب, ان کے بھائی حشمت اللہ خان صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں شہادت اللہ خان صاحب, یہ چاروں بھائی جو ہیں یہ فیصل آباد کی میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور علم و ادب کی وہ شمع انہوں نے روشن کی ہیں, جلائی ہیں کہ جو تا قیامت جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلتا ہوا رکھے گا. اور ان کے بچے جو ہیں ذیشان عصمت صاحب جو ہیں اور حشمت اللہ خان صاحب کے بیٹے جو عادل حشمت صاحب ہیں, یہ اپنے ہاتھوں میں اسی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو ابھی عظمت اللہ خان عظمت صاحب کی جو کتاب ہے گلشن صلی اللہ, یہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے, محسن انسانیت ہے, تاجدار مدینہ ہے, آقا دو جہان ہے, ان کی مدح میں یہ گلشن صلی اللہ کا جو یہ نعتیہ مجموعہ کلام ہے یہ تخلیق کیا ہے. یہ ان کی رغبت اور محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رانا حسن پرویز سلام کر رہے ہیں آپ کو, ذرا رانا حسن پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ان کی محبت اور چاہت کا ایک ثبوت ہے کہ ان کو آئندہ زندگی جو ہے جو ایک بعد از مرگ کی زندگی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت, ان کی ہمقدمی, ان کا ساتھ نصیب فرما دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت الفردوس میں داخل ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ کو یہاں پہ ان کے 2-3 شعر پڑھنے کے لیے سنا رہا ہوں. زو میں ڈلا اندھیرا سرکار کی گلی میں, زو میں ڈلا اندھیرا سرکار کی گلی میں, یہ معجزہ بھی دیکھا سرکار کی گلی میں, لگتا ہے جیسے یزداں کے ہاتھ سے بنا ہو ہر نقش اور نقشہ سرکار کی گلی میں. ٹیڑھا مثال قدم جو روز و شب رہا ہو وہ بھی ہوا ہے سیدھا سرکار کی گلی میں. کانٹا سمجھ کے جس کو احباب نے ہٹایا مانند گل ہے پیارا سرکار کی گلی میں. تھا فلسفے سا مشکل نظروں میں جو جہاں کی حلب ہوا محمد سرکار کی گلی میں. چاہے گا وہ نہ جائے وہ دہر روٹ جائے ایک مرتبہ جو آیا سرکار کی گلی میں. جو حلب حق تھا سب کو یوسف بتا رہے ہیں خاموش ہے زلیخا سرکار کی گلی میں. چمکا برنگے انجم دمکا کمر کی صورت, چمکار برنگے انجم دمکا کمر کی صورت, کاغذ پہ جو بھی لکھا سرکار کی گلی میں. بیٹھو کھڑے رہو تم جو دل میں ہے کہو تم, عظمت ہے کس کو خطرہ سرکار کی گلی میں. عظمت ہے کس کو خطرہ سرکار کی گلی میں. عظمت ہے کس کو خطرہ سرکار کی گلی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ڈاکٹر سید حامد رضا زیدی صاحب اپنے خیالات سے اور اپنے پروفیسر عظمت اللہ خان عظمت کی لکھی نعت پڑھ کر سنا رہے تھے, عقیدت پیش کر رہے تھے.